بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کی زیادتی اور ظلم کیا گیا، لیکن اسلام سے وہ نہ پھرے۔ وہ اپنا اسلام جاری رکھا اور اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت انہوں نے نہیں چھوڑی۔ کس طرح کا بھی ان کے اوپر ظلم ہوا، ان کے اوپر جبر ہوئے، کون کون سے ظلم ان پر نہیں اٹھائے گئے، کیونکہ ان کے لیے تو سب کچھ ان کا خدا ہی تھا۔ وہ صرف خدا کو ہی مانتے تھے۔ آج آپ کو دل دہلا دینے والا ایک واقعہ ایک عورت کا سناتے ہیں۔ وہ عورت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو فرعون کی بیوی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے مقام اور مرتبہ دیا تھا۔ یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حسین اور جمیل عورت تھی، کیونکہ یہ بادشاہ کی اولاد میں سے تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس دولت اور مال کی کوئی کمی نہ تھی۔ اسی وجہ سے خدام ہر وقت ان کے آگے پیچھے رہتے تھے۔ یہ پاک دامن عورت فرعون کی بیوی تھی، اور یہ اپنے شوہر کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ اسی وجہ سے اس خوبصورت عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا، اور دھمکی دی کہ تمہارے والدین کو میں قتل کر دوں گا اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو۔ لیکن ان کے والد اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے لیے راضی نہ تھے، لیکن مجبوراً انہیں یہ نکاح کرنا پڑا۔ ملکی حالات دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس کا نکاح کر دیتے ہیں، اب مجبوری ہے، کیا کریں۔ لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے فرعون کے ساتھ نکاح کر دیا۔ فرعون کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، مال اور دولت سب کچھ تھا، اور طاقت کے نشے میں حد سے زیادہ مغرور تھا اور بے لگام بنا دیا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، کیونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اسی لیے تمام انسانوں کو اپنا خدا ماننے پر مجبور کرتا تھا۔ ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا کرتا تھا۔ چنانچہ وقت یوں ہی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا گیا۔ سال مہینوں میں اور مہینے ہفتوں میں گزرتے گئے، اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور مصر کی زمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف حق دینے کے لیے، ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، اور اسلام کی دعوت کے لیے انہیں بلایا گیا۔ بتوں کی پوجا سے منع کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بات پر اٹا رہا کہ میں ہی خدا ہوں، اور اپنے کفر اور سرکشی پر اڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مسلسل انکار کرتا رہا۔ اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو دعوت کی حق پر دیتے رہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا، اور کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے بلایا جائے اور جھوٹا ثابت کیا جائے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے دعوت دی۔ اس نے ایک خاص دن مقرر کیا جس دن مصر کے اندر میلہ اور ہجوم لگتا تھا۔ اس میلے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جب وہ میلے کا دن آیا، ایک بہت بڑا میدان سجایا گیا، اور ادھر فرعون اپنے نشے میں محرور ہو کر اپنے عالی شان تخت پر جا بیٹھا، اور کونے کونے سے جو بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے ان کو اکٹھا کیا۔ اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا،
اور یہ حق کا باطل کا عظیم ترین مرتبہ تھا، جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لا چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاہر اور جلال سے ان کا چہرہ بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ اس عظیم معرکے کا آغاز ہوا، اور جادوگروں نے فرعون عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنی شروع کر دیں، اور وہ لاٹھیاں اور رسیاں پورے میدان کے اندر سانپ بن کر ادھر ادھر بھاگنی شروع ہو گئی۔ ان سانپوں کو دیکھ کر اس مجمع میں خوف اور ہراس پھیل گیا، اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر نشے میں تالیاں بجا رہے تھے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو عصا پھینکنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے اپنے عصے کو زمین پر پھینک دیا، اور وہ عصا مبارک ان سانپوں کے ہجوم میں گر گیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عصا ایک خوفناک اور حیرتناک اسلحہ بن گیا، جس نے جادوگروں کی تمام وہ رسیاں جو سانپ بن چکی تھیں ان سب کو نگل گیا۔ اور یہ منظر سب جادوگر اور فرعون دیکھ رہے تھے، اور وہ حیران ہو گئے، اور ان کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا، اور تمام جادوگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی سچا ایمان لے آئے اس پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حزین اور عظیم منظر کو دیکھ کر اور اس تمام منظر کو حضرت آسیہ علیہ السلام کو خبر پہنچی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حق کا نور چمکا، اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ ایک وہ جابر اور ظالم فرعون کی بیوی تھی، اور خدائی کے دعوے دار بدبخت کرتا تھا۔ اور ادھر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بھی خوف تھا کہ میرے شوہر کو اگر پتہ چل گیا مجھ پر ظلم اور ستم کے باڑ اٹھائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان پر قائم رہی، اور انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، اور پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ ہوا جس واقعے کے بعد آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور بھی پکا ہو گیا، اور فرعون کے لیے نفرت اور مزید جو ہے دل میں آگ بھڑک اٹھی غصے کی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگی۔ فرعون جو ظلم اور ستم مسلمانوں پر کرتا تھا وہ انہیں بالکل بھی پسند نہیں آتا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ چنانچہ وہ عبرتناک واقعہ یوں پیش آیا۔ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اور اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھی، تو اس نے سن لیا فرعون کی بیٹی نے۔ اس نے جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ میری جو خادمہ ہے وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتی ہے۔ پھر فرعون نے اس کو بلایا خادمہ کو اور اس سے پوچھا، اور اس نے بلا جھجک یہ بتا دیا کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا جو ہم سب کا رب ہے، تمہارا میرا پوری دنیا کا، جو ہر چیز کا مالک اللہ ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اور یہ سن کر غصے سے وہ بھر گیا، اور غضبناک ہو کر وہ غصے سے اس خادمہ سے پوچھنے لگا کہ تمہارا خدا یہ کون ہے جس کی تو عبادت کری ہے؟ تمہارا خدا تو میں ہوں۔ جب خادمہ نے اس بات سے انکار کر دیا تو اس نے غصے سے خادمہ کے بچوں کو لے کر خادمہ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اور یہ واقعہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ فرعون نے جا کے بتایا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ ان کو بہت ہی زیادہ فرعون پہ غصہ آنا شروع ہو گیا، اور اپنے خدا پہ اور ایمان پکا ہو گیا۔ یہ خوفناک منظر وہ سناتا رہا اور ان کو شہید کر دیا۔ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے ہٹا دیے تھے، اور ان کی بصیرت کو روشن فرما دیا تھا، اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا۔
فرشتے اس خاتمہ کی روح کو لے کر جا رہے تھے۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا اور بھی ایمان پختہ اور قائم ہو گیا، اور وہ مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگی اور ان کی اطاعت کرنے لگی۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی وحدانیت اور حقیقت بھی سب کو معلوم ہو گئی، اور فرعون کی بیوی ادھر سوچ میں پڑ گئی۔ مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ظلم اور جبر نہیں دیکھ سکتی۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات کے اندر گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا۔ فرعون جب آیا تو آسیہ رضی اللہ عنہ دل میں سوچ رہی تھی اور فرعون کے بارے میں کہ یہ کتنا ظالم اور جارح بندہ ہے، اس کے ساتھ میرا اب رہنا بہت ہی ناممکن ہے اور مشکل ہے، اور اس نے ہمیشہ یہی سوچ رکھا تھا کہ میں اس کے ساتھ بغاوت کروں گی، اور انہوں نے بغاوت کرنے کا سوچ لیا۔ جب یہ ساری باتیں سوچ کر فرعون نے پوچھا تم کس سوچ میں گم ہو، تو اس نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، اللہ تیری خرابی کرے اور تیری خرابی ہو۔ فرعون کہتا ہے کیا تو بھی اس کی عورت کی کسی اور کو خدا کو تو نہیں مانتی؟ بلا ڈرے بلا جھجک فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ نے کہہ ڈالا کہ ہاں میں بھی اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ پھر تو فرعون اور آگ بگولا ہو گیا اور اس کا جنون اس پہ خون کا اور سوار ہو گیا، اور آسیہ رضی اللہ عنہ کو سزا دینے کی اس نے ٹھان لی۔ آسیہ رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے کہ تو بھی اسی جنون میں سوار ہو گئی جس میں وہ خاتمہ تھی۔ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا اللہ وحدہ لا شریک کا عبادت کرتی ہوں جو تیرا اور میرا اور سب کا خالق ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو اسی کی عبادت کرتی ہوں اور اسی کی عبادت کرتی رہوں گی۔ میں تو کب کی ایمان لا چکی ہوں اس خدا پر۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے کھلا محلہ بغاوت کر دی اپنے فرعون کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ فرعون اس طرح اپنی بیوی کی باتیں سن کر حیران اور پریشان ہوتا رہا، اور فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم اور ستم کے اپنی بیوی کو آہستہ آہستہ سمجھاتا رہا کہ تم اس خدا کی عبادت چھوڑ دو۔ پوری کوششیں کرنے کے بعد بھی وہ ناکام رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ میری بات نہیں مانتی تو اس نے ایمان سے دور کرنے کے لیے آسیہ رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اسے کہو کہ یہ ایمان چھوڑ دے۔ ان کو بہت ساری اس نے دھمکیاں بھی دیں، اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو نہ چھوڑا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے والدہ والد نے تنہائی کے اندر اپنی بیٹی کو سمجھایا بجھایا، لیکن ان کا بھی کوئی اثر آسیہ رضی اللہ عنہ پر نہ ہوا، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اور بھی مضبوط ہو چکا تھا اور انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اس طرح اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اس اسلام سے پھر نہیں سکتی اور نہ ہی میں اپنے ایمان کو چھوڑ سکتی ہوں۔ اس طرح اس نے والدین کے آگے بھی انکار کر دیا کہ میں اپنے خدا کی عبادت نہیں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ یہ بھی فرعون کا حربہ ناکام ہو گیا اور اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیت دینے کا فیصلہ کر لیا اس نے، تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننا شروع کر دے، اور حضرت آسیہ پر طرح طرح کے ظلم اور جبر کرتا رہا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں اور ایک بھاری بردم پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا گیا اور دھوپ کے اندر اس نے رکھا۔ لیکن ان تکلیف کے باوجود بھی آسیہ رضی اللہ عنہ پر کوئی اثر نہ ہوا، ان کا ایمان اور پکا ہوتا گیا اور اس کی بات وہ مسلسل انکار کرتی رہی، اس کی بات نہ مانی، اور ان کے ایمان کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہ آئی۔ ساری تکلیفیں دے کر پھر اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس ایمان کو چھوڑ دو، اس خدا کو چھوڑ دو اور مجھے خدا مانو۔ پھر بھی جب اس نے انکار کیا تو ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس میں فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ اس طرح فرعون آسیہ رضی اللہ عنہ کے خدا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آسیہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے مغرور انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے لیکن میری روح پر نہیں، لیکن میرا دل اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو کاٹ کے بھی پھینک دو تب بھی میرا جسم میرا روح سب اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کی ہی ایمان رکھیں گے۔
میرا عشق اور بڑھتا جائے گا اللہ کی طرف۔ اسی دوران جب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ ٹھائے گئے تھے تو وہاں سے گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے ایمان پر بہت ہی خوش اور راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے تیرے ایمان پر۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ کے آگے دعا کریں، آپ کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دردناک دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دو، اے میرے پروردگار، اور فرعون اور اس کے ظلم سے مجھے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ادھر سے فرعون نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی تھی لیکن کوئی اس کو اثر نہ ہوا، لیکن وہ پریشان ہو کر اور جلال میں آ گیا اور اپنے جتنے بھی اس کے غلام تھے ان کو بولا کہ ایک بھاری برتن پتھر لے کے آؤ، کوئی چٹان لے کے آؤ، اور صحرا میں آسیہ کو الٹا لٹا کر اس کے اوپر پتھر پھینک دو۔ اسی طرح کیا اس کے غلاموں نے، اور اس طرح ان کے اوپر پتھر پھینک دیا۔ لیکن پتھر پھینکنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے حجاب ہٹا دیے تھے، جو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے اپنا محل بھی دیکھ لیا جنت میں، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا، اور پتھر پھینکنے سے پہلے ہی ان کی روح پرواز کر چکی تھی، پھر انہوں نے پتھر پھینک دیا۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے فانی سے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر مومن مسلمان پر رحم اور کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ایمان پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔